ایک بار سورہ الحمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اول آخر درود کے ساتھ مشتاق علی، حسن علی، سید حیدر عباس رضوی، سید غلام عباس رضوی، محمد علی رمضان علی دوسانی، صابرہ بانو بنت حسین، عابدہ بنت حسن علی ابراہیم کی روح کو اور بالخصوص شہدائے ملت جعفریہ کو شامل فرما کے ایصال فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الرجاء برحمتہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ درود بھیجے مل کے محمد آل محمد۔ اس سے بہتر انداز سے آل محمد پہ ایک درود بھیجیے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ ارباب اعضاء، کامیاب ہے ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا۔ سبب کامیابی، سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک، مقدس، مطہر، طیب، طاہر ذکر ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی لاریب کتاب میں لباس اعجاز میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے تمہاری ہدایت سبیل کی طرف کر دی ہے، مرضی تمہاری ہے سبیل پہ آ کے شکر کرنے والے بن جاؤ یا سبیل کا انکار کر کے کافر کہہ لو۔ براہ راست ایک آیہ مجیدہ کا جز ہے جسے میں نے اس لمحے سرنامہ سخن قرار دیا۔ اس آیہ مجیدہ کا تعلق سورہ مبارکہ انسان سے ہے۔ اس سورہ کو سورہ دہر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے سارے دوستوں کی جتنے بیٹھے؟ اس سورہ کو سورہ حلقہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آج کی مجلس منسوب ہے ایک ایسی شہزادی سے کہ جس کی براہ راست میں جملہ کہتا ہوں اور تیزی سے، میرے پاس وقت تھوڑا، کیونکہ جو وقت مجھے دیا گیا تھا اس سے تھوڑا سا وقت آگے ہو گیا، محسوس کیجئے گا۔ اس شہزادی سے منسوب یہ مجلس ہے کہ جس کی دنیا میں آمد کا مقدمہ معراج بنا ہے۔ یہ اس شہزادی کی مجلس ہے۔ چونکہ آج کی تاریخ ماہ ربیع کا آغاز، اور ایک مورخین نے، تاریخ نے اس واقعے کو رونما ہوا، وہ صفحہ کرتاس پہ محفوظ کیا، اور آج بھی اس پورے کیس کی فائل تاریخ میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، جو محسوس کر سکتا ہے وہ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دے۔ اس پورے کیس کی جو اس تاریخ میں پیش آیا وہ فائل آج بھی مورخین نے تاریخ میں محفوظ کی ہے۔ بہرحال عزیزوں، ایک حدیث ہے کہ جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں، نبی کا فرمان ہے کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ یہاں تک کی حدیث تو سب نے سنی ہے، بیٹا ہے نعمت، بیٹی ہے رحمت۔ تھوڑا سا اگر میرے ساتھ بول دیں گے تو مجھے آسانی ہو جائے گی۔ بیٹا ہے نعمت، بیٹی ہے رحمت، پیارے نبی کا فرمان ہے۔ یہ حدیث مکمل نہیں ہوتی، اس سے اگلا بھی اس کا جز ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ نعمت کا حساب دینا ہوگا، رحمت پہ کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ تب خود سوچئے کہ جو بی بی رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ بس میں بغیر تمہید کے مسلسل ہونا چاہ رہا ہوں، لیکن کوئی راہ تلاش کر رہا ہوں کہ جس راہ سے میں اپنی بات تک پہنچ سکوں۔ اس بی بی کو جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہاں اس بی بی کا تعارف ہوتا ہے تو اس انداز سے ہوتا ہے کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ بس یہی جملہ غالباً میں اسی فقرے سے گریز کروں گا اپنے موضوع کی طرف۔ جب اس بی بی کا تعارف وہاں کرایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قصہ کا جملہ ہے نا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اب اس مقام پہ ایک فقرہ پیش کرتا ہوں، یعنی یہ تعارف، مرکز تعارف کون سی بی بی ہے؟ جناب زہرا ہیں مرکز تعارف۔ جب سیدہ عالمیان مرکز تعارف ہیں تو پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا، جب اس بی بی کا تعارف اس حدیث میں ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہا گیا کہ رسول کی بیٹی، رسول کے داماد، رسول کے نواسے، نہ، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے۔ پتہ چلا یہ بات باور کرا دی گئی کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ محمد سے کس کی رشتہ داری ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ سیدہ کا رشتہ دار کون ہے۔ یا صاحب زمان، غریب زہرا سلامت و آباد رکھے۔ ٹھیک ہے نا؟ طاہرہ راضیہ مرضیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا، بات پہنچ رہی ہے سب تک؟ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ محمد کے قریبی کون ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ سیدہ کا قریبی کون ہے۔ دو حدیث کے ورژنز ملتے ہیں، پیارے نبی ہی سے منسوب ہیں دونوں حدیثیں، دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ پہلا فرمان پیارے نبی کا یہ ہے، توجہ ہے نا سب کی؟ پہلا فرمان پیارے نبی کا یہ ہے کہ میری بیٹی جنت کی سردار ہے۔ دوسرا فرمان، یعنی دونوں ورژنز حدیث کے موجود ہیں، دوسرا فرمان کہ میری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بہرحال دونوں حدیثیں لے لو، زہرا جنت کی سردار یا زہرا جنت کی عورتوں کی سردار۔ نبی اعظم نے یہ بات بتلا دی کہ زہرا جنت کی مالکہ ہے، جنت کی سردار ہے۔ یہ فیصلہ کر رہا ہوں، فقرہ محفوظ کرنا، یہ بی بی بنت محمد جنت کی سردار ہے۔ تو جنت میں جانے کا ایک روٹ تو رسول نے بتلا دیا کہ کم سے کم اب دنیا کی جو عورت بھی جنت جانا چاہتی ہے وہ زہرا کی کنیز بن کے تو جنت جا سکتی ہے، زہرا سے جھگڑا کر کے کوئی جنت نہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بی بی کون ہے جو مرکز تعارف بن رہی ہے؟ پیارے نبی نے، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے۔ میں تیزی سے پڑھوں گا اگر تو، چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور مجھے اگلی منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ بی بی جب کبھی شہزادی تشریف لاتی تھی، اللہ کے نبی تعظیم بنت رسول کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ نے سنا ہے، بارہا سنا ہے، میں نے اس واقعے کی ڈیٹیل نہیں بتانی، لیکن یہ بات طے ہے کہ جب شہزادی تشریف لاتی تھی پیارے نبی تعظیم کے لیے، بنت رسول کی، اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اب میرے دوستو ہو کیا رہا ہے؟ دیکھو، پیارے نبی، یعنی یہ بات سب جانتے ہیں کہ مردوں کے احکام مختلف ہیں، عورتوں کے احکام مختلف ہیں۔ مردوں کا احرام مختلف، عورتوں کا احرام مختلف۔ مرد پہ سونا پہننا حرام، سونا عورت کی زینت۔ فرق کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ تو اب جو پیارے نبی کے دور کے مرد ہیں وہ تو پیارے نبی کو دیکھ کے عمل کریں گے۔ کوئی مجھے بتلائے گا جو پیارے نبی کے دور میں جو عورتیں ہیں وہ کسے دیکھ کے عمل کریں گی؟ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ماننا پڑے گا، یا تو ڈھونڈ کے تم لے آؤ، اگر تمہیں نہیں ملتی تو جسے میں بتا رہا ہوں اسے مان لو، سوائے سیدہ کے کوئی نہیں کہ جسے دیکھ کے عمل کیا جا سکے۔ تو اب جو نبی بی بی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے وہ باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کرتا تھا، ایک ہادی دوسرے ہادی کی تعظیم کر رہا ہوتا۔
جو اب بھی ساتھ نہیں ہوا، میں فقرہ کہتا ہوں تاکہ پوری طرح مجھ سے مسلسل ہو جائیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یاد رکھیے کہ یہ باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کر رہا ہے، ایک ہادی دوسرے ہادی کی تعظیم کر رہا ہے۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علی امام ہوں گے محمد کے بعد، سیدہ ہادیہ ہے محمد کے دور میں۔ اس بی بی کا مقام زمانہ کیا درک کرے گا؟ یہ شہزادی ہادیہ ہے محمد کے دور میں۔ اور آیت تطہیر کو اگر لے لیجئے تو یہ بھی بات بڑی واضح ہے۔ اگر اس آیت کو لیجئے تو دو نظریے ملتے ہیں۔ کسی گروپ نے کسی کا نام لیا کہ اس آیت تطہیر میں فلاں 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 مراد ہے، کسی نے کسی کا نام لیا، لیکن تمام چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لو، سب ایک ہستی پہ متفق ہے۔ ذیل کے افراد مختلف ہو جائیں لیکن سب ایک پہ متفق ہیں، اس ہستی کا نام ہے فاطمہ بنت محمد، کہ یہ بی بی آیت تطہیر میں موجود ہے۔ اور اب یاد رکھیے یہ شہزادی ہے، اللہ اکبر، کہ بعد از رسول یہی تاریخیں ہیں کہ شہزادی نے ایک ایسا خطبہ دیا، سنیں گے تو میں پیش کروں کچھ باتیں، ایک ایسا خطبہ دیا جو آل محمد کے لیے بھی امر ہو گیا۔ اور یہ کوئی لکھ کے خطبہ نہیں دیا گیا۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو تاریخ آشنا ہے وہ مسلسل ہوں گے۔ یعنی یہ ایسا خطبہ تھا بنت رسول کا کہ کسی کی جمع کی ہوئی 40,000 حدیثوں پہ پانی پھر گیا، ایسا خطبہ تھا۔ اور اس جلال کے عالم میں بنت محمد چلی ہے کہ اس جلال کو سوائے قلب علی کے کسی نے محسوس نہیں کیا، سوائے قلب علی کسی نے محسوس نہیں کیا۔ یہ جلال ہے شہزادی کا۔ جب بی بی تشریف لائیں اور شہزادی نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بارے میں میرے معصوم کا فرمان ہے، شیخ الطائفہ نے بھی تحریر فرمایا کہ اولاد امام حسن اس خطبے کو درس میں پڑھا کرتے تھے۔ اب سوچئے جب بنی ہاشم کا یہ خطبہ نصاب ہو سکتا ہے تو ہمارا اور آپ کا نصاب کیوں نہیں؟ ہر زبان میں آلموسٹ یہ خطبہ شہزادی کا ترجمہ ہو چکا۔ ذرا محسوس کیجئے گا کہ بی بی آئی ہے اور شہزادی نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے کدھر، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، بہت سمری پیش کر رہا ہوں تاکہ جوانوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ہے کدھر شہزادی، اور شہزادی خطبہ ارشاد فرماتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، شروع کیا پروردگار کے نام سے اور فرمایا الحمدللہ الذی علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں الہام کی منزلوں پہ فائز کیا ہے، حمد ہے اس کی کہ جس نے ہمیں منزل الہام پہ فائز کیا۔ اور حمد و ثنا کے بعد پر بی بی نے ایک طرف متوجہ فرمایا کہ یہ تو سوچو کہ اتنی معصیت کشی کے باوجود بھی یہ ذہن میں رہے کہ شہزادی کہاں ہیں، پھر تو لطف آئے گا یہ جملے سننے میں، کہ اتنی معصیت کشی کے باوجود بھی اس کی نعمتوں کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی۔ متوجہ ہوئیے گا، اتنی نعمتیں اس کی نازل ہو رہی ہیں اتنی معصیت کشی کے باوجود بھی، اور وہ تو ایسا عطا گر ہے کہ سائل کی طلب کو نہیں دیکھتا، طلب سے پہلے عطا کرتا ہے، وہ ایسا عطا گر ہے۔ ہاں، اور پھر بی بی نے فرمایا کہ خالق نے حکم دیا کہ تم میری نعمتوں پہ شکر کرو، میں اس میں اضافہ کروں گا، اس میں زیادتی کروں گا۔ اور یہاں سے پہلو بدلا گفتگو کا، کیوں نعمتوں کا تذکرہ شہزادی نے کیوں کیا؟ نعمتوں کا تذکرہ شہزادی نے ابتدا میں یوں کیا تاکہ انسان کی ایک فطرت ہے، وہ نعمتوں کے ذریعے خالق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ اور بی بی نے اس سلسلے کا آغاز کیا، جب یہ بتلا چکی تو اب توحید کی بحث چھیڑ دی۔ شہزادی نے فرمایا کہ میں گواہی، اس گواہی کی قوت کو سمجھنا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کی قوت کو سمجھیے گا، میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ ایک ہے۔ اور اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھایا، بی بی نے فرمایا وہ ایسا ہے، اللہ اکبر، کہ اوہام اور ابصار میں آ نہیں سکتا، وہم اس کو درک نہیں کر سکتے۔ یعنی کدھر کھڑی ہو کے بنت رسول آواز دے رہی ہے کوئی جو توحید کے مسائل کو سمجھے، جن کی نگاہیں متاع دنیا پہ لگی ہوں، وہ توحید کے مسائل کو کیا سمجھیں گے؟ اور اس کے بعد بی بی نے جو گواہی دی
وہ ایسی گواہی ہے کہ تاریخ آدم و عالم میں دوبارہ گواہی نہیں ملی۔ بی بی فرماتی ہے میں گواہی دیتی ہوں، اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا باپ محمد، پریشان ہو کے نہیں سننا، ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے، میرا باپ محمد، ایسی گواہی تاریخ آدم و عالم میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ محسوس کریں کہ بنت رسول کہاں کھڑی ہے اور کہاں کھڑی ہو کہ شہزادی کیا فرما رہی ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے بابا محمد اس کے عبد بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں۔ اور اب رسالت کے بارے میں بتلایا کہ سنو وہ اس وقت رسول ہوئے کہ جب کوئی نہیں تھا، جب خلقت عالم سراب کے پردے میں موجود تھی، میرا بابا مصطفیٰ تھا۔ پروردگار عالم نے میرے بابا کو چنا، بعد میں نام پہلے دیا۔ یہ کس مقام پہ بھی اپنے باپ کی تعریف بیان کر رہی ہے؟ شاید کسی کو محمد کی تعریف بری لگی ہوگی۔ اب لطف ساتھ وہ رہیں گے کہ جو تاریخ سے آشنا ہیں، یہی تعریف محمد کی بری لگی ہوگی۔ اور پھر بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے اتمام امر کے لیے میرے بابا کو مبعوث کیا، اور جب اس جملے کو ضائع نہیں کرنا، اور جب میرے بابا مبعوث ہوئے تو میرے بابا نے کیا دیکھا؟ فَارَأَ الْأُمَمْ فُرِّقًا فِي أَدْيَانِهَا اُكِّفًا عَلَى نِيرَانِهَا أَعْبَتَةً لِأَوْثَانِهَا۔ کہنے لگے میرے بابا جب مبعوث ہوئے تو میرے بابا نے کیا دیکھا؟ فُرِّقًا فِي أَدْيَانِهَا، کا مختلف دینوں میں، مختلف گروہوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں۔ عَاكِفًا عَلَى نِيرَانِهَا، کہ ہر کوئی، اس جملے کی گہرائی کو سمجھنا، تفصیل تشریح کا وقت نہیں، ہر کوئی اپنی آگ کے اعتکاف میں ہے۔ جب میرے بابا مبعوث ہوئے امت فرقوں میں بٹی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنی آگ کے اعتکاف میں ہے۔ اب وہ آگ ہوس کی آگ ہو، خواہشات کی آگ ہو، ہر کوئی اپنی آگ میں، آگ کے اعتکاف میں ہے۔ عابدتاً، اس جملے کی قوت سمجھیے، بی بی ہیں کہاں اور کیا فرما رہی ہیں؟ جب میرے بابا مبعوث ہوئے تو میرے بابا نے کیا دیکھا؟ عابدۃ لأوثانہا، ہر کوئی اپنے بتوں کو پوج رہا ہے۔ یا سیدہ، یا طاہرہ، ہر کوئی اپنے بتوں کو پوج رہا ہے۔ ذرا اس کو دقت سے غور کرو اور اس بات کو محسوس کرو کہ بنت رسول کہاں کھڑی ہو کے کیا فرما رہی ہیں؟ ہر کوئی، اور بی بی نے فرمایا جب میرے بابا مبعوث ہوئے تو میرے بابا نے، جملہ کہوں گا اللہ کرے محفوظ کر سکو، میرے بابا نے تم لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے دور نکالا۔ کہاں کھڑی ہے محمد کی بیٹی؟ ارے کیا بات کر رہی ہے محمد کی بیٹی؟ تم لوگ خدا کا انکار کرتے تھے، میرے بابا تمہیں بت پرستی سے یہاں پر لے کے آئے۔ ارے تمہارا عالم تو یہ تھا، جاؤ جا کے دیکھو بنت محمد کا خطبہ ہے، ممبر سے بیٹھ کے بول رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، لفظ لفظ کا ضامن ہوں، جاؤ میرے بابا نے تمہیں تاریکیوں کی، جہالت کی تاریکیوں سے باہر نکالا۔ تمہارا عالم یہ تھا، تمہاری کیفیت یہ تھی، تمہارا عالم یہ تھا کہ جہاں سے تمہیں فلاح و بہبود کی بات آتی تھی تم دوڑ جاتے تھے اس جانب۔ تمہارا عالم یہ تھا کہ تم اونٹ کی گندگی ملا ہوا پانی پیتے تھے، تم سوکھا ہوا چمڑا چباتے تھے۔ اگر زمانے میں کوئی پوچھتا ہے کہ ہمیں ایران کی تاریخ پڑھنی ہے تو اس کو جا کے کہا جاتا ہے کہ جائیے فردوسی کا شاہنامہ پڑھ لیجئے تو آپ کو ایران کی تاریخ پتہ چل جائے گی۔ تب میں ممبر پہ بیٹھ کے بولتا ہوں، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ ہمیں عرب کی تاریخ پڑھنی ہے تو اس کو یہ بتلا دینا کہ کہیں موٹی تاریخ کی کتابیں نہ پڑھے، سیدہ کا خطبہ پڑھ لے، تاریخ پتہ چل جائے۔ سیدہ کا خطبہ پڑھو، تاریخ پتہ۔ یا صاحب الزمان، بس تیزی سے جملے سنیے، تیزی سے جملے سنیے، سیدہ کے خطبے کو پڑھو، تاریخ عرب تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بات پہنچ رہی ہے سب تک؟ پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں تو بدل دیتا ہوں بات۔ سیدہ کا خطبہ پڑھو تو احساس ہوگا۔ اور یاد رکھنا، کسی نے پوچھا تھا، یا صاحب الزمان، میرے مولا سے، مولا بنی ہاشم کے بچے فصیح البیان کیوں ہوتے ہیں؟ فصیح البیان سمجھتے ہو؟ یعنی بڑی بلاغت ہوتی ہے، ہاں، یہ فصیح البیان کیوں ہوتے ہیں بنی ہاشم کے بچے؟ تو میرے مولا نے فرمایا سنو، بنی ہاشم کے بچوں میں، اس کو فکر کو محفوظ کرنا، بنی ہاشم کے بچوں کے نصاب میں دو چیزیں ہیں۔ کہا مولا کون سی چیزیں؟ کہا ایک ہماری جدہ کا خطبہ سلیبس ہے۔ کہا فصیح البیان کیوں؟ کہا ایک ہماری جدہ کا خطبہ، دوسرا ہمارے دادا ابو طالب کے شعر کا دیوان۔ بڑا گھبرا کے سنا ہے بھائیوں نے، مجھے نہیں پتا، ہاں موضوع ہے، موضوع ہے۔ کہا ایک ہماری جدہ کا خطبہ، دوسرا ہمارے دادا ابو طالب کے شعر کا دیوان۔ یہ بنی ہاشم کے بچوں کے نصاب میں ہے۔
کا فصیح بیان اس لیے ہوتے ہیں مولا کا فرمان مکمل ہو گیا، ہمیں سوچنے کی دعوت ملی، جب فکر کی تو ہم اس نتیجے پہ آئے کہ یہ دو چیزیں بنی ہاشم کے بچوں کے نصاب میں ہے، ایک جناب ابو طالب کے شعر کا دیوان، ایک جناب بنت رسول کا خطبہ۔ وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی دیکھو معصوم نے فرمایا کہ دیوان ابو طالب رسالت کی مکی زندگی کو بتلا رہا ہے۔ یا طاہرہ مجھے قوت عطا فرمائے۔ دیوان ابو طالب رسالت کی مکی زندگی کو بتلا رہا ہے، اور شہدادی کا خطبہ بیان کر رہا ہے رسالت کی مدنی زندگی کو۔ پہنچ رہا ہے پیغام؟ یعنی رسالت کی مدنی زندگی بیان ہو رہی ہے خطبہ زہرا سے، اور رسالت کی مکی زندگی بتا رہا ہے دیوان ابو طالب۔ یعنی مولا نے یہ بتلا دیا کہ اگر کسی کو مکے کے کافروں کو پہچاننا ہے تو ابو طالب کا دیوان پڑھ لے، کسی کو مدینہ کے منافقوں کو جاننا ہے سیدہ کا خطبہ پڑھ۔ یا علی مولانا، کسی کو احسنتم صلی اللہ علیہ یا مولائی روحی و جسمی لک الفدا۔ پہنچ رہا ہے دوستوں تک؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا کی قسم اسٹریٹجیز ہے، پالیسی دی ہے اس خطبے میں شہزادی نے۔ کہا تمہارا عالم یہ تھا، تمہارا عالم یہ تھا کہ تم اونٹ کی گندگی ملا ہوا پانی پیتے تھے، جہاں سے تمہیں فلاح و بہبود کی بات پتہ چلتی تھی تم دوڑ جاتے تھے۔ اور پھر شہزادی نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، پھر میرے بابا نے تم لوگوں کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالا، میرے بابا تم لوگوں کو بت پرستی سے اس مقام تک لے کے آئے، اور جب عرب کے بڑے قبائل جنگ کی آنکھ بھڑکانا چاہتے تھے تو اللہ اس آنکھ کو بجھا دیتا تھا، لیکن جب وہ صفے آراستہ کر کے آتے تھے تو میرے بابا تم کو نہیں بھیجتے تھے۔ قذف اخاہ فی لہواتہا، جنگ کے میدان میں میرے بابا اپنے بھائی علی کو بھیجتے تھے۔ مجھے نہیں پتا میں جملہ کہوں گا، اب یہ فقرے سن لینا کیونکہ موضوع ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہا میرے بابا تم کو نہیں بھیجتے تھے، اپنے بھائی علی کو بھیجتے تھے جنگ کے میدان میں، اور تم لوگ تو خیموں میں بیٹھ کے عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے تھے۔ اس کو محسوس کرو، بنت محمد کہاں بول رہی ہے؟ تمہارا عالم تو یہ تھا کہ تم ہماری بارے میں ہمیشہ بری خبر کے انتظار میں رہتے تھے، لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب نبی کا بھائی، جب اللہ کا شیر تلوار سے خون کے قطرے ٹپکاتا ہوا، سروں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہوا واپس نبی کے جانب آتا تھا تو تم اس کو ایسے دیکھتے تھے جیسے آنکھیں صبح کے ستارے کو دیکھتی ہو۔ یا علی مولانا، تمہارا عالم، تم تو ہمیشہ ہمارے بارے میں بری خبر کے انتظار میں رہے ہو۔ دائیہ شہزادی کا خطبہ ہے، تم ہمیشہ بری خبر کے انتظار میں رہے، لیکن جب علی آتے تھے، کون علی؟ اب علی کی تعریف کی، وہ جو رسول سے قریب ہے، وہ جو اللہ کے اولیاء کا سردار ہے۔ اور پھر ہوا کیا کہ جب، توجہ ہے سب کی، جب اللہ نے اپنے محبوب کے لیے انبیاء کے ازلی مسکن کو چن لیا، ابھی ادھر نبی دنیا سے رخصت ہوئے، پھر تم میں نفاق نکل آیا۔ ہاں، کم فطرت کم ذہن لوگوں کو اقتدار مل گیا۔ جاؤ بی بی کے خطبے کے فقرے پڑھو۔ کب تک حق زہرا کو بیان نہیں کیا جائے گا؟ اپنا معاملہ ہو تو کیس بھی چلائیں گے، آل محمد کے حق کا معاملہ ہو تو رہنے دیجئے۔ پھر باطل پرستی کا اونٹ تمہارے صحنوں میں اپنا دم ہلانے لگا، دین کی چادر اتنی جلدی پارا پارا ہو گئی۔ بنت محمد کا فرمان ہے یہ۔ کدھر شہزادی بول رہی ہے، کدھر کھڑی ہو کے بی بی بول رہی ہیں؟ فقرہ کہوں، کیا خیال ہے شجاعت زہرا کے بارے میں؟ کیا خیال کرتے ہو شجاعت زہرا کے بارے میں؟ ذرا سوچا یہ کس مقام پہ محمد کی بیٹی بات کر رہی ہے؟ دیکھو بڑی سیدھی سامنے کی باتیں،
شہزادی نے یہ فقرہ کیوں کہا؟ سوچو، فقرہ تو ہے اور یقیناً عزادار کی آنکھیں آنسوں سے ڈبڈبائیں گی، لیکن ابھی میں مقام فضائل پہ ہوں، ایک فقرہ کہوں گا۔ کیوں کہا کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی؟ سوچو، محمد کی بیٹی جو آیہ تطہیر کا مرکز ہو۔ دیکھو اسٹریٹجی کیا ہے، غور کرنا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے ابھی ابتدا میں بات ایک پیش کی تھی۔ شہزادی نے اپنا حق مانگا، ٹھیک؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھو آیہ تطہیر میں ایک ہستی کامن ہے، اس ہستی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ ہر کوئی مانتا ہے کہ آیہ تطہیر میں یہ بی بی موجود ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی یہ مانتا ہے۔ اب اگر کوئی، توجہ سے سن لینا، کوئی کسی مومن پہ بہتان لگائے، تہمت لگائے، تو شریعت اس پہ کیا حکم لگاتی ہے؟ فاسق کا۔ شریعت کہتی ہے کیونکہ مومن پہ تہمت لگائی ہے اسے، شریعت کہتی ہے فاسق ہو گیا۔ لیکن اب اگر کوئی قرآن پہ آواز اٹھائے اور کہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ قرآن جھوٹا ہے، تو اب شریعت کیا حکم لگائے گی؟ ہاں بولنے میں نہ شرماؤ، پابندی نہیں ہے بولنے پہ۔ کافر ہو گیا، یہی حکم آئے گا؟ نہیں ہوگا، یہی حکم آئے گا کہ کافر ہو گیا۔ احسن تم، ٹھیک۔ فاسق ہونے کے بعد مسجد میں آ سکتا ہے۔ غریب زہرا تمہیں سلامت و آباد رکھے۔ ہاں ہاں یقیناً، میں تو بات کر رہا ہوں۔ فاسق ہونے کے بعد مسجد میں آ سکتا ہے، کافر ہونے کے بعد مسجد سے بھی گیا یا نہیں گیا؟ ہوا ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک۔ اب اگر مومن پہ تہمت لگے تو شریعت حکم لگائے گی فاسق کا۔ اگر کوئی کہے نعوذ باللہ من ذالک قرآن جھوٹا ہے، تو حکم کیا آئے گا؟ کافر کا۔ اب سیدہ ہے آیہ تطہیر میں، مجھے نہیں پتا ہے، میں نے کہہ دیا ہے، اب سوچتے رہو۔ یقیناً امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ کون ان کی والدہ کے معاملے پہ کیا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو اب جنہوں نے سیدہ کا انکار کیا، سیدہ کو جھٹلایا، گویا انہوں نے سیدہ کو نہیں جھٹلایا، آیہ تطہیر کو جھٹلا دیا۔ کیوں؟ تطہیر کی آیت یہ کہہ چکی کہ رجس ان سے دور ہے، اور اسی آیت میں ہی فیصلہ ہے کہ رجس کو دنیا میں لغات میں نہیں ڈھونڈنا کہ رجس کیا ہے، اللہ نے آیت ہی میں لکھ دیا کہ اے آل محمد ہم نے رجس کو آپ سے دور رکھا ہے، تو اب جو ان سے جتنا دور ہو اتنا بڑا نجس ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آیہ تطہیر رجس آپ سے دور ہے میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو سیدہ کا انکار نہیں، آیہ تطہیر کا انکار۔ چونکہ اگر وہ حق مان لیتے اس وقت تو بی بی کا اگلا فیصلہ یہ تھا، اگلی بات یہ تھی کہ یہ جدھر تم بیٹھے ہو یہ بابا نے میرے شوہر کو دیا ہے، یہ میرے شوہر کا حق ہے۔ تو پتہ چلا شہزادی وہاں دفاع ولایت کے لیے گئی تھی، اور یہی جملہ بنت علی کا موجود ہے۔ یزید کے دربار میں بنت علی نے فرمایا اعترضت ولایت ابی فی حلقومکم ان جرت علی السنتکم فما قتل اخی، اور میں جانتی ہوں کہ میرے بابا علی کی ولایت تمہارے گلوں میں ہڈیوں کی طرح پھنسی ہوئی ہے، اگر وہ ولایت تمہاری زبان سے جاری ہو جاتی میرا حسین قتل نہ ہوتا۔ یہ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا؟ دیکھیے آپ، شہزادی لے کے کس کو گئی؟ جناب ام ایمن بی بی کے ساتھ۔ کیوں ام ایمن کو ساتھ رکھا جانتے ہیں؟ چونکہ سامنے سے ایک حدیث آتی تھی۔ توجہ کر رہے ہیں سب؟ گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ ام ایمن یا علی، ام ایمن کو لے کے گئے ہیں۔ کیوں لے کے گئی ام ایمن کو شہزادی؟ عصمت کا عمل ہے، مصلحتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث کیا آ رہی تھی کہ گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث ذہن میں ہے۔ بی بی لے کے گئی ام ایمن کو کہ اس کو دیکھو، اگر وارث نہیں بنتے اور نہیں بناتے تو یہ جناب عبداللہ سے وراثت میں میرے بابا کو ملی ہے، اور میرے بابا سے مشتق آئی ہے ام ایمن۔ تو چلتا پھرتا وراثت کا ثبوت لے کے گئے، ٹھیک؟ شہزادی
کی اسٹریٹجی سمجھو. اب ہوا کیا, وہاں سے حدیث آئی, بی بی نے آیت پڑھی, پھر حدیث, پھر آیت. شہزادی نے مسلسل آیات پڑھی, آیات کی تلاوت کی, سامنے سے حدیث آتی تھی, بی بی آیت پڑھتی تھی جواب میں. یعنی بی بی یہ بتلانا چاہ رہی تھی کہ دنیا والوں پہچانو, کل جب میرا بابا ان سے قلم و دوات مانگ رہا تھا کہ مجھے قلم و دوات دو تو میں حدیث لکھ دوں, یہ کہتے تھے کتاب کافی ہے. آج میں انہیں قرآن سنا رہی ہوں, یہ کہتے ہیں حدیث کافی ہے. زمانے والوں پہچانو, نہ کل ان کا ایمان حدیث پہ تھا, نہ آج ان کا ایمان کتاب پہ ہے. سیدہ نے بہت سارے عقدے کھول دیے, بہت سارے معاملات کھولے ہیں شہزادی نے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, جہاں چشم فلک نے یہ منظر دیکھا, یاد رکھنا پیارے نبی کے فرمان ہے کیا, کہ اللہ سیدہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے. ٹھیک, یہ بی بی جس سے راضی ہوگی اس سے اللہ راضی ہوگا, نبی کی حدیث ہے. اور یہ بی بی جس سے ناراض ہوگی اس سے اللہ ناراض ہوگا. تو اب اگر بانٹنا شروع کرو نا تو یہ دیکھ لینا, بس وہ رضی اللہ ہو سکتا ہے جس سے زہرا راضی ہو. مریم کون ہے جانتے ہو؟ کہ اب قرآن نے تعارف کرایا تو کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہراک و اصطفاک علی نساء العالمین. اے مریم, ہم نے آپ کو عالمین کی عورتوں پہ سرداری دے دی, آپ کو چن لیا. جب قرآن مریم و عیسیٰ کا تعارف کراتا ہے تو قرآن کہتا ہے کانا یاکلان الطعام, یہ مریم و عیسیٰ وہ ہیں جو کھانا کھاتے ہیں. لیکن جب قرآن محمد کی بیٹی کا تعارف کراتا ہے تو قرآن کہتا ہے یطعمون الطعام, محمد کی بیٹی وہ ہے جو کھانا کھلاتی ہے. یہ شہزادی خدا کی قسم اسوا ہے. اور تاریخ کہتی ہے چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا, کہ جہاں اللہ کے نبی بی بی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اسی جگہ پہ محمد کی بیٹی کھڑی رہی. بس آپ کی اپنی مرضی ہے, جیسے چاہے گریہ کیجیے گا. میرے دوستوں, کاش کے تفصیل کا وقت ہوتا تو اس بی بی پہ پورا خمسہ عشرہ پڑھا جائے, اور اس میں تفصیل سے پھر بات ہو کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. فقرے پیش کرتا ہوں. محمد کو دنیا سے گئے ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے. تاریخ نے لکھا ہے کہ بی بی کی زبان پہ یہ مرثی آ گیا, بابا صبت الایام, بابا آپ کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے جو دن پہ پڑھتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. بابا پہاڑ پہ پڑھتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اللہ جانے کیسے مصائب محمد کی بیٹی پہ ٹوٹ گئے. حوصلے سے دو جملے سن لینا, بات شاید سخت ہو جائے. مقتل یہ لکھتا ہے, نبی کے صحابی ہیں, نام ہے ابی. ابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیاں سواروں سے اور پیادوں سے بھری ہوئی تھی. ابی کہتا ہے میں نے ایک سوار سے پوچھا کیا کوئی جنگ ہو گئی ہے؟ وہ سوار کہتا ہے جنگ نہیں ہوئی, فاطمہ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے. کوتاہی نہ کرنا رونے میں. سوچو, تنہا محمد کی بیٹی, بابا کو رخصت ہوئے کچھ ہی دن گزرے,
گھر گھر گئی ہے محمد کی بیٹی، غدیر کو یاد دلانے کے لیے۔ جاؤ جا کے کتابوں کا مطالعہ کرو، گھر گھر گئی ہے بی بی۔ اور جب شہزادی دربار کے لیے چلی ہے نا، تو صحابیات کہتی ہیں بی بی ایسے چل رہی تھی جیسے محمد چلتے تھے۔ تاریخ لکھتی ہے، دو جملے کہوں گا عزاداروں، کہ دروازے پہ شور مچا، جملے سخت ہو جائیں گے مجھے معاف کرنا، دروازے پہ شور مچا۔ دو روایت 36 لوگ، دوسری 50 افراد۔ اندر سے محمد کی بیٹی نے فرمایا کہ میں محمد کی بیٹی موجود ہوں۔ کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں، باہر آ جاؤ، نہیں تو گھر سمیت آگ لگا دیں۔ ایک مناظرہ ہے جو بڑا مشہور ہوا، قاضی سعید الرحمن کا مناظرہ ہے، مولوی اسماعیل دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، حق زہرا اس مناظرے کا عنوان تھا۔ کئی دنوں تک یہ مناظرہ چلتا رہا، کئی دنوں تک۔ ایک روز مولوی اسماعیل آئے اور انہوں نے کہا قاضی سعید چھوڑ، تیرا میرا مناظرہ مسلسل یہ چلتا رہے گا، ایک کام کر، جا وضو کر کے آ، یہ جو قرآن رکھا ہے اس قرآن کو اٹھا اپنے سر پہ رکھ، اور یہ مجمع کو بتلا کیا محمد کی بیٹی دربار سے خالی نہیں آئی۔ آپ کی ہائے پہ خدا رحمت نازل فرمائے، ہائے کرنے والوں سلامت و آباد رہو، غریب زہرا یقیناً نظر عظیم عطا فرمائے۔ کہا محمد کی بیٹی خالی نہیں آئی۔ قاضی سعید کہتا ہے میں اترا، چلا وضو کیا، دل میں یہ سوچ رہا تھا دنیا میں کتنے قرآن تھانوں میں کچہریوں میں جھوٹی گواہیوں کے لیے اٹھا لیے جاتے ہیں، میں بھی ایک جھوٹی گواہی دے دیتا ہوں، میرا نام ہو جائے گا کہ محمد اسماعیل دیوبندی کو ہرا دیا، اتنے بڑے آدمی کو ہرا دیا۔ قاضی سعید کہتا ہے میں دل میں یہ طے کرتا ہوا اوپر آیا ہوں، بس قرآن کو اپنے سینے تک اٹھایا تھا، دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی تو ہارنے والا ہے، میرا نام ہونے والا ہے۔ بس جیسے ہی میری نگاہ میرا قرآن سینے تک تھا، نگاہ مولوی اسماعیل کے چہرے کی جانب پڑی نا، تو دیکھا مولوی اسماعیل دیوبندی کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، زیر لب روتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت ہے، اور زہرا تیری اپنی قسمت ہے۔ قاضی سعید رو کے کہتا ہے کہ میں نے سر پہ قرآن رکھا، آنکھوں کو بند کیا، بھرے ہوئے مجمع کو کہا اے مجمع والوں، اے لوگوں، مولوی اسماعیل سچ کہہ رہا ہے، انہوں نے محمد کی بیٹی کو دربار سے خالی لوٹایا۔ غریب زہرا تمہاری صداؤں پر رحمت نازل فرما، امام حسین تم سے راضی رہے، کوئی بخل نہیں کرنا رونے میں۔ تاریخ نے لکھا ہے 36 لوگوں کا مجمع تھا، دربار باہر سے آواز آتی تھی باہر آ جاؤ نہیں تو گھر سمیت آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے فرمایا کچھ حیا کرو، میں محمد کی بیٹی اس گھر میں موجود ہوں۔ کہا ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ عزادارو مجھے معاف کر دینا، جملے سخت ہوں گے، تاریخ نے لکھا ہے تنہا محمد کی بیٹی، جو دیکھ سکتا ہے میری طرف دیکھے، دروازے پہ دونوں ہاتھوں کو رکھا، باہر سے 36 لوگوں کا مجمع زور لگاتا تھا دروازے کو گرانے پر۔ ایک ملعون ہے، اس کے غلام کا نام ہے قنفذ، اس نے حکم دیا کہ قنفذ دروازے کو آگ لگا۔ قنفذ ملعون نے دروازے کو آگ لگائی، اس ملعون نے جلتے ہوئے دروازے پہ لات ماری۔ عزادارو تنہا محمد کی بیٹی تھی، جملہ کہوں گا اللہ کرے عزادار برداشت کر سکے، جلتے ہوئے دروازے کا محمد کی بیٹی پہ گرنا تھا۔ خدا جانے کتنے ناپاک قدم تھے جو اس دروازے کے اوپر سے گزر گئے۔ ہائے کرنے والوں سلامت رہو، خدا جانے کتنے ناپاک قدم تھے۔ ایک جملہ مقتل میں اور سخت بھی ہے عزادارو کہ قنفذ ملعون ایک پیر رکھ کے دروازے پہ کھڑا رہا، محمد کی بیٹی تڑپ کے کہتی تھی قنفذ پیر ہٹا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا خیبر شکن فرماتے ہیں اے عزادارو جب سیدہ کے مصائب بیان کیا کرو تو اس بات کو یاد رکھنا، جو دروازہ محمد کی بیٹی پہ گرایا گیا تھا اس دروازے میں لوہے کی ایک میخ موجود تھی جو محمد کی بیٹی کے پہلو میں
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں، نہیں جانتا کون سی مجلس آخری ہو، لیکن کم سے کم جب مرنے کے بعد بی بی کی زیارت کروں گا تو یہ تو کہہ سکوں گا شہزادی تیرا حق بیان کر کے آیا ہوں۔ عزاداروں، جانتے ہو میرا مولا امام حسن مدینے کی جب گلی سے گزرتے تھے اور ان الملعونوں میں سے کوئی ایک میرے مولا کے سامنے آتا تھا، میرا مولا دیوار کی طرف منہ موڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ چاہنے والوں نے پوچھا مولا ماجرا کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب ان کو دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں خون اتر آتا۔ ہائے کرنے والوں سلامت رہو، 2 لمحے سانس لے لو، میں نے 1-2 جملے اور کہنے، 2 لمحے سانس لے لو۔ عزاداروں، 2 جملے سن لو۔ خدا جانے 11 ہجری ماہ ربیع کی پہلی تاریخ کو مدینے میں کتنا کوہرام بپا ہوا ہوگا۔ جانتے ہو تاریخ نے لکھا، میرے مولا امام حسن فرماتے ہیں جب میری ماں کو غص افاقہ ہوا نا، تو بی بی نے پہلی آواز دی، فضا میرا محسن مارا گیا، یا سیدہ اللہم عجل ولیک الفرج، فضا مجھے سنبھال میرا محسن مارا گیا۔ عزاداروں، جملہ سنو گے، فرماتے ہیں کہ میرے بابا کو وہ لے جا رہے تھے، جب میری ماں کو غصہ افاقہ ہوا، میری ماں نے اپنے برقعے کو سنبھالا، حوصلے سے سننا عزاداروں، بابا کی ابا کو تھام لیا، بخل نہ کرنا رونے میں، بابا کی ابا کو تھام لیا۔ جب ابا کو تھاما تو وہ چھڑانا چاہتے تھے، میری ماں بابا کی ابا کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میرا مولا فرماتا ہے ایک ملعون نے گستاخی کی انتہا کر دی۔ 2 باتیں ملتی ہیں عزاداروں، پہلا یہ کہ درہ اٹھایا، دوسرا یہ کہ تلوار کے دستے کو میری ماں کے بازوؤں پہ مارنا شروع۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، بی بی کا ہاتھ سے ابا کا دامن علی کے چھوٹ گیا، وہ علی کو لے جانے لگے، بی بی نے طلب کے کہا ابوالحسن تمہیں خدا کے حوالے کیا۔ شہزادی نے آواز دی علی کو چھوڑ دو نہیں تو بال پریشان کر دو۔ عزاداروں سنو، جملے سن لو، علی کو چھوڑو نہیں تو بال پریشان کروں گی۔ جناب سلمان کہتے ہیں بی بی کا یہ جملہ کہنا تھا، سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہو گئی، کوتاہی نہ کرنا رونے میں، کہ ایک بندہ اس دیوار کے نیچے سے گزر جاتا تھا۔ امیر المؤمنین نے آنکھوں سے سلمان کو اشارہ کیا، سلمان سیدہ سے کہو علی ہاتھ جوڑ رہے نہ کرے زہرا، یہ بابا کی امت ہے۔ جناب سلمان آ گئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی ابوالحسن منع کر رہے ہیں۔ جملہ سنو گے، سنو گے، بی بی تڑپ کے کہتی ہے سلمان، سلمان اخذو حقی فصبرتو، سلمان انہوں نے میرا حق چھینا میں نے صبر کیا۔ قتلو ولدی فصبرتو، سلمان انہوں نے میرا محسن مارا میں نے صبر کیا۔ کسرو ضلعی فصبرتو، سلمان انہوں نے میری پسلیاں توڑی میں نے صبر کیا۔ سیدہ علی کے گلے میں رسی برداشت۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں ہاں، تھکنا شیوائے بشریت ہے، کوئی ہاں خالی نہ رہے، بس اتنی التجا ہے۔ لو آخری جملہ سنو، مجلس تمام کر دی میں نے۔ حوصلہ رکھتے ہو سننے کا؟ ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا، کاش کہ وہ وقت آ جائے سب کہہ دیا جائے۔ عزاداروں، نبی کی شہادت کے 3 روز کے بعد، حوصلے سے سن لینا خدا کے واسطے، بی بی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی۔ خدا آپ کی ہائے کو زہرا کے مقدمے میں شامل کرے، سیدھے ہاتھ سے محمد کی بیٹی تسبیح نہ پڑھ سکی۔ عزاداروں، جانتے ہیں تاریخ نے جملے لکھے، سن لو۔ جب علی نے سپرد کر دیا نا، بی بی کو سپرد کر دیا،
تو علی جیسے خیبر شکن سے، اور بعد شہادت بنت رسول امیر المؤمنین جب ممبر پہ خطبہ دینے آتے تھے نا، کوشش کرنا مجھے اریاں لفظ نہ کہنا پڑے عزادارو، اشارہ سمجھ لینا، تو علی دوران خطبہ روک کے گریہ شروع کر دیتے تھے، اور گریہ کرتے کرتے علی اپنے ہاتھوں کو دیکھتے تھے، جس کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ ہاتھ تھے سیدہ کو تازیانہ مارا گیا۔ عزادارو جانتے ہو جب در گرایا گیا نا تو کسی نے کہا تھا آواز دے کے، جا کے تاریخ میں دیکھنا، آواز دے کے کہا تھا، کہا دیکھا میں نے کہا نہیں تھا علی تلوار نہیں اٹھائے گئے، محمد نے وصیت کی ہے علی کو۔ جانتے ہو عزادارو جب خیبر شکن نے سپرد کر دیا محمد کی بیٹی کو، علی سے قبر زہرا سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہہ دیا ہے، آپ نے سن لیا ہے، خیبر شکن علی قبر بنت محمد سے اٹھا نہیں جا رہا۔ جانتے ہو عبداللہ ابن مسعود 7 یا 14 افراد کے ہمراہ بی بی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ روایات بتلاتی ہے 40 تک قبر بی بی کی علی نے بنائی ہے تاکہ کوئی قبر زہرا کا پتہ نہ لگا سکے۔ عبداللہ ابن مسعود بھی ان میں ایک شامل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے مولا کا ہاتھ پکڑا، سہارا دے کے ابن مسعود نے اٹھایا مولا کو۔ عبداللہ ابن مسعود ہی راوی ہیں کہ مولا جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی دیوار پہ بیٹھ گئے۔ علی نے گریہ شروع کیا، علی کا گریہ ہچکیوں میں بدل گیا۔ بھائی ایک لمحے کے لیے نہ تھکنا، علی کا گریہ ہچکیوں میں بدل گیا۔ ابن مسعود ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا جانا برحق ہے، ایسے تڑپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ابن مسعود جانا برحق ہے، لیکن میں کیا کروں، میری بیٹی نے بتایا ہے بابا اماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ ابن مسعود زہرا نے مجھے پتہ نہیں لگنے دیا۔ لو آخری روایت سنو، جب سرکار کا ظہور ہوگا نا، زمانے کے امام کا ظہور ہوگا، آخری روایت بیان کر رہا ہوں، ظہور ہوگا، مجمع لگا ہوگا، اچانک سے مجمع چھٹنا شروع ہوگا، اچانک سے مجمع چھٹے گا، آواز آئے گی سب نگاہوں کو جھکاؤ، زمانے کے امام منبر کو چھوڑ دیں گے، آواز آئے گی محمد کی بیٹی تشریف لا رہی ہے۔ بس یہ آخری جملہ ہے، یہی مجلس کا آخری جملہ ہے، محمد کی بیٹی بنت محمد تشریف لا رہی ہے۔ عزادارو روایت کہتی ہے زمانے کے امام تعظیم کے لیے جدہ کی کھڑے ہو جائیں گے، بی بی تشریف لائیں گی، پہلا فقرہ کہیں گی جانتے ہو کیا؟ اے میرے بیٹے مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی ہوں، میرے لال میرا انصاف کرنا۔ یہ کہہ کر بی بی ایک کپڑے کی پوٹلی زمانے کے امام کے سپرد کرے گی، میرے لال مہدی اس میں میرے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیوں کی راکھ ہے، میرے بیٹے اس سے میرے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ اور روایت کہتی ہے بی بی زمانے کے امام کا بازو پکڑ کے 2 قبروں کے پاس لے کے جائے گی، شہزادی رو کے کہے گی میرے لال اس کو اٹھا، اس سے پوچھ اس نے مجھے تازیانہ کیوں مارا، اس سے پوچھ اس نے تماچا کیوں مارا۔ اللہم لنول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لولا ذلك۔ اللہم لنول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لولا ذلك۔ اللہم لنول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لولا ذلك۔ پالنے والے اس عبادت کو بارگاہ میں مقبول فرمانا، حاضرین و بانیان کے حاجات شریعہ کو بحق بنت محمد قبول و مقبول فرمانا۔ پالنے والے آپ کی بارگاہ میں محمد کی بیٹی کا واسطہ، اس بی بی کا واسطہ کہ جب نبی نے علی عقد ہوا نا، اور علی کے سپرد جب زہرا کو کیا، جب عقد ہو گیا تو نبی نے فرمایا یا علی یہ اللہ کی امانت ہے، یا اللہ کے رسول کی امانت ہے، یا علی سیدہ کی حفاظت کرنا، یا علی میں جانتا ہوں آپ اس کی حفاظت کر لیں گے۔ عزادارو لیکن جب علی نے سپرد کیا نا تو علی نے ایک جملہ کہا، روضہ رسول کی جانب دیکھ کے اللہ کے نبی آپ کی امانت علی نے آپ تک پہنچائی ہے، اے اللہ کے نبی آپ خود زہرا سے پوچھنا آپ کی امت نے زہرا کے ساتھ کیا کیا ہے۔ عزادارو جانتے ہو میرا جی یہ کہتا ہے مولا نے خود کیوں نہیں بتایا، میرا جی یہ کہتا ہے وجہ شاید یہی رہی ہو کہ جب امانت علی کا مل رہی تھی تو امانت کا عالم کیا تھا، لیکن جب علی نے سپرد کیا تو کیفیت کیا تھی، زہرا کے رخسار نیلے تھے، بازو و بلیل کے نشان۔
پالنے والے اس شہزادی کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کو روضہ ابا عبداللہ کے دیدار سے مشرف فرما۔ پالنے والے شیعان آل محمد کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے دشمنانہ شیعان آل محمد کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے آپ کی بارگاہ میں واسطہ محمد آل محمد کا زمانے کے سلطان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو مولا کی معرفت نصیب فرما، ہم سب کو سرکار کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ تو رہی گھر میں حیدر سے بھی چھپ چھپ کے، عصمت کی طرح دکھ بھی پردے میں رہتے، کچھ در